بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر میرے لیے ہر بدھ کے دن ایک نیا سوٹ خرید کر لاتا، مگر اس کے اگلے ہی دن ایک فقیرنی ہمارے گھر آتی اور کہتی، اگر تم مجھے وہ نیا سوٹ دے دو جو کل تمہارا شوہر لایا ہے تو تمہارے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ پھر میرا شوہر میرا صدقہ اتار کر وہ نیا سوٹ اس فقیرنی کو دے دیتا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرت ہوتی کہ اسے میرے نئے سوٹ کے بارے میں کیسے پتا، یہ فقیرنی کیسے جانتی ہے، اور شوہر اسے نیا سوٹ کیوں دے دیتا ہے۔ ایک دن میں گھر سے نکلی تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ میرا نام نازیہ ہے، میں ایک سیدھی سادی سی معصوم سی لڑکی ہوں۔ میرا تعلق جس خاندان سے ہے وہاں کا رواج ہے شادی صرف اپنوں میں ہی کی جاتی ہے، چھوٹوں کی رضامندی کی رشتے میں شامل ہو یا نہ ہو، انہیں اپنے بڑوں کا حکم مان کر اس رشتے کو اپنانا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری منگنی میرے تایا زاد سے بچپن سے ہی ہو گئی تھی، مگر میں اسے اپنا ہم سفر نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں ایک یونیورسٹی کی دوست کو پسند کرتی تھی، مگر میری شادی کزن سے ہوگی۔ وہ اچھا اور میری طرح پڑھا لکھا تھا، مگر مجھے شادی سے پہلے پسند نہیں تھا۔ وہ کسی اور شہر میں نوکری کرتا تھا۔ میرے تایا اور تائی یہیں ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر چلی آئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہماری شادی کو 3 ماہ گزر گئے تو مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ بالآخر مجھے اس سے محبت ہو ہی گئی اور میں اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگی۔ میرے شوہر صبح کام پر جاتے اور شام کے وقت گھر لوٹ آتے۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھی بور ہو جاتی۔ ایک دن سوچا کیوں نہ محلے والوں کے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنے ساتھ والی ہمسائی کے گھر چلی گئی۔ کافی دیر تک میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھا، بچے کا ذکر کیا اور کہا تمہاری شادی کو 6 ماہ گزر گئے مگر تمہارے ہاں ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں ہے؟ میری بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی، وہ اب خوشخبری سنانے والی ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اس بارے میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اور نہ ہی ہماری اتنی آمدنی ہے کہ ہم تیسرے انسان کا خرچہ اٹھا سکیں، اس لیے ہم ابھی تک بے اولاد ہیں۔ میں نے خالہ سے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ میں نے اپنی امی سے یہ بات نہیں کی تھی کیونکہ عدنان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات میں گھر مت بتاؤں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا ایسی باتیں گھر والوں سے شیئر کرنا۔ ارے سادہ لڑکی، تم تو بہت ہی معصوم اور سادہ ہو۔ آخر کون سا ایسا مرد ہے جس کو بچے کی خواہش نہ ہو؟ سبھی مرد چاہتے ہیں کہ ان کی نسل زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے، اور تمہارا شوہر تو اچھا خاصا کماتا ہے، تبھی تو شادی سے پہلے ہر رات گھر میں دوستوں کی محفل سے آیا کرتا تھا۔ اس کے دروازے کے باہر سے فقیروں کا گزر ہونا تو معمول کی بات تھی۔ پھر نہ جانے شادی کے بعد ایسا کیا ہو گیا جو اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ خالہ کی بات سن کر میں صدمے سے دوچار ہو گئی۔ میرے ذہن میں ہزار سوال جنم لینے لگے کہ آخر عدنان میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے خالہ؟ میں نے خالہ سے مشورہ کیا۔ کرنا کیا ہے، اپنی فیملی مکمل کرو جلد از جلد، بچہ آنے سے تمہارا شور پابند ہو جائے گا، تمہاری عزت مزید کرنے لگے گا۔ خالہ نے مجھے مشورہ دیا، میں اس پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بہت شکریہ خالہ جو آپ نے میری رہنمائی فرمائی، ورنہ میں بے وقوف اپنے شوہر کی بات مان کر نہ جانے کتنے سال بے اولاد رہتی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تم بھی تو میری بیٹی کی طرح، اب جاؤ، تمہارے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ خالہ نے بڑے پیار سے کہا۔ انہیں اللہ حافظ کر کے میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ خالہ کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھل گئی تھی، ورنہ میں عدنان کی باتوں میں آ کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی۔ رات کے وقت عدنان گھر واپس آئے، میں نے انہیں کھانا گرم کر کے دیا۔ وہ جب کھا چکے تو حسب معمول اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گئے۔ کیا عدنان، آپ ہر وقت آفس کے کام میں مصروف رہتے ہیں؟ سارا دن آفس میں رہ کر دل نہیں بڑھتا کیا آپ کا، جو گھر آپ بھی آفس کا کام کرنے لگتے ہیں؟ آپ کے ساتھ اسلام آباد آنے سے اچھا تھا میں ملتان میں ہی رہ جاتی، میں نے خفا ہوتے ہوئے عدنان سے کہا۔ اس نے لیپ ٹاپ آف کر دیا اور کہنے لگا، نہیں، تمہیں ملتان جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں۔ اب مجھے بتاؤ، سارا دن تم نے گھر میں کیا کیا؟ عدنان ہر دن مجھ سے میرے دن بھر کی مصروفیت پوچھتا۔ سارا دن تو گھر میں رہ کے بور ہو جاتی ہوں، اس لیے آج سامنے والی خالہ کے گھر چلی گئی تھی، بہت اچھی خاتون ہے وہ۔ میں نے عدنان کو خالہ کے بارے میں بتایا۔ کون سی خالہ؟ انہوں نے سخت انداز میں پوچھا۔ خالہ فرزانہ کی بات کر رہی ہوں میں نے کہا۔ عدنان کے چہرے کی تیور ہی بدل گئے، مزید سخت انداز میں بولے، ہر دن ان کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ مگر کیوں عدنان، وہ اچھی خاتون ہے۔ میں ان کی بات کی مخالفت کرتے بولی، اچھے لوگ ہوں یا برے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں جو کہا ہے اسی پہ دھیان دو۔ انہوں نے دوبارہ مجھے وہاں جانے سے منع کیا۔ مگر عدنان، میرے لیے چائے بنا لاؤ، سر میں درد ہو گیا ہے۔ میری بات کو کاٹ کر عدنان نے چائے کا حکم جاری کیا۔ میں خاموش ہو کر کچن میں چلی گئی۔ میں جو بات کرنا چاہتی تھی اسے کہنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ہم کسی اور ہی بات میں بحث میں پڑ گئے۔
چائے کپ میں ڈال کر میں کمرے میں چلی آئی اور سوچا کہ اب اس موضوع پہ بات کر لیتی ہوں، مگر عدنان کے بے حد غصے میں دیکھ کر مجھے ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور صبح بات کر لوں گی میں نے خود سے کہا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے وقت بھی عدنان کا موڈ آف تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اتنی چھوٹی سی بات پر وہ منہ کیوں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آفس چلے گئے اور میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ میں جب سبزی لینے گیٹ پر آئی تو دیکھا ایک بیکارن میری دروازے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہے، مگر صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظر انداز کر دیا اور سبزی لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا اور وہی بیکارن میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے 10 روپے دیے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی مجھے اپنا کوئی شادی کا نیا جوڑا لا کر دو تاکہ تیرا صدقہ تار سکوں۔ کیا مطلب شادی کا جوڑا دوں میں تمہیں اپنا؟ اس فقیرنی کی ڈیمانڈ پر میں چونکی۔ میں پہلی مانگنے والی دیکھتی تھی جو شادی کے جوڑے صدقے میں مانگ رہی تھی۔ میرے پاس نہیں ہے جوڑا شادی کا، میری شادی کو تو عرصہ ہو گیا، اسے جوڑا نہ دینا پڑے اس لیے میں نے جھوٹ کہہ دیا، مگر اس کے جواب نے میری آنکھیں حیرت سے پھاڑ دی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے نہ دینے پڑے جھوٹ کہہ رہی ہو۔ کپڑے دوں گی تو اپنا ہی صدقہ اتارے گا نا، پھر کبھی آنا بعد میں دوں گی۔ بات کا کہہ کے میں اسے ٹال دیا اور وہ ٹل بھی گئی، مگر جاتے ہوئے مجھے کہے گی آج کا دن گھر پر ہی گزارنا، باہر گئی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں آ کر سالن بھون دیا۔ سب کام کرنے کے بعد مجھے اب شدت سے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ عدنان کو واپس آنے پہ ابھی 4 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ فرزانہ خالہ کے گھر چلی جاؤں اور عدنان کو بتاؤں گی نہیں کہ میں خالہ کے گھر گئی تھی، آخر ایک خالہ ہی تو تھی جن سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ میں خالہ کے گھر چلی گئی۔ خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا میں نے عدنان سے بات کی؟ میں نے کہا نہیں خالہ، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ خالہ کہنے لگی موقع خود تلاش کرنے پڑتے ہیں، تم بھی تلاش کرو، اور کیا عدنان کو پتہ ہے تم ہمارے گھر آتی ہو؟ جی خالہ، نہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا وہ خفا ہوگا پھر۔ خالہ کی بات مجھ پر عجیب لگی کہ آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ عدنان خفا ہوگا؟ انہوں نے مجھے خود اجازت دی آپ نے گھر جانے کی۔ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کچھ دیر بعد میں گھر واپس آنے لگی تو دیکھا وہی بیکارن میرے گھر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے کچھ جلنے کی بدبو آنے لگی۔ میں بھاگ کر کچن میں آئی۔ سالن کی ہڈیاں اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آگے بڑھ کر فوراً ہڈیاں کو چولہے سے اتارا۔ چولہا مدھم سا جل رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے خود چولہا بند کیا تھا، پھر چولہا کیسے آن ہو سکتا ہے؟ ہانڈی بھی ساری جل گئی اور عدنان کے گھر واپس آنے کا وقت ہو گیا۔ گھر میں کوئی اور سبزی نہیں پڑی تھی۔ عدنان کا وقت پر کھانا نہ ملا تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ میں خالہ فرزانہ کے گھر گئی اور ان سے 2 پلیٹ سالن لے آئی۔ عدنان جب گھر واپس آیا تو میں نے انہیں سالن دیا۔ ایک نوالا کھاتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ سالن میرے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ کہاں سے لائی ہو نادیہ یہ سالن تم؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ میرا سالن جل گیا تھا اس لیے خالہ فرزانہ سے لائی ہوں۔ خالہ فرزانہ کا ذکر سنا عدنان نے کھانا ہی چھوڑ دیا اور بولے چلو ہم باہر چلتے ہیں کھانا کھانے۔ میں نے حامی بھر لی اور سوچا کہ لگے ہاتھ بچے کی بات بھی کر لوں گی۔ ہم ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر مارکیٹ چلے گئے۔ مجھے وہاں ایک جوڑا بہت پسند آیا، مگر مہنگا تھا اس لیے نہیں خرید پائی۔ ہم گھر واپس جا رہے تھے جب میں نے عدنان سے کہا عدنان اب ہماری فیملی کو مکمل ہو جانا چاہیے، ہماری شادی کو زیادہ ماہ ہو رہے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو معلوم ہے فرزانہ خالہ کی جو بیٹی ہے جس کی شادی ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی وہ خوشخبری سنانے والی ہے۔ میں نے عدنان کو بتایا۔ کیا؟ یہ خبر سن کر وہ چونک اٹھے۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ میں ان کا چونکا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی جب وہی بیکارن عدنان سے پیسے مانگنے آئی۔ عدنان نے اسے پیسے دے دیے۔ وہ گہری نظر سے عدنان کو دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر مسکرائی۔ عدنان بھی مسکرایا۔ دونوں میں مسکراہٹ مجھے ایک آنکھ نہ بھائی۔ آپ اسے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں عدنان؟ میں نے شکیہ انداز میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے مسکرانا کوئی گناہ ہے؟ کیا ہوا اگر میں نے اس غریب کو دیکھ کر مسکرا دیا تو؟ خیر مجھے یہ بتاؤ یہ بچے کا خیال تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا؟ عدنان مجھ سے اور میری فطرت سے واقف تھا اس لیے مجھے پہچان گیا کہ کسی نے مجھ سے کہا ہے میرے اپنے بھی کچھ ارمان ہیں۔ میں نے منہ پھیلا کر کہا تو وہ بولے اچھا سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ دیر بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے ذہن میں وہ بیکارن گھوم رہی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ بالکل مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اگلی صبح بدھ تھا۔ میں عدنان کو آفس کے لیے اٹھانے لگی مگر وہ نہیں اٹھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے آفس جانے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ اپنی نیند پوری کر کے لیٹ اٹھے۔ پھر ہم نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ آج آپ آفس کیوں نہیں گئے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے کسی کام سے جانا تھا اس لیے چھٹی کی ہے۔ تمہیں تو گلہ کرتی ہو، میں صرف آفس کے کام کرتا ہوں، گھر پر ٹائم نہیں دیتا، اس لیے میں نے آج چھٹی کر لی۔ عدنان کا راتوں رات بدلا ہوا
رویہ مجھے حیران کن لگا، مگر میں خوش ہو گئی۔ دن کے وقت بریانی بنا لینا، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، عدنان نے کہا، اور ناشتے کے لیے بعد گھر سے چلے گئے اور میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ خالہ کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بریانی دم پر لگا کر میں خالہ کی طرف جانے لگی، پھر قدم روک لیے۔ مجھے ڈر لگا کہیں بریانی نہ جل جائے، اس لیے میں گھر ہی رک گئی۔ کچھ دیر بعد عدنان بھی گھر واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ بیگ میں کیا ہے عدنان؟ میں نے بیگ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے لیے تحفہ ہے، کھول کر خود ہی دیکھ لو، عدنان نے مسکرا کر کہا۔ میں نے وہ بیگ کھولا، بیگ میں کپڑے دیکھ کر میں چونک کر خوش ہو گئی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، عدنان نے آج پہلی دفعہ میرے لیے کوئی تحفہ یا کپڑا خریدا ہے۔ کپڑے بہت خوبصورت تھے اور لال رنگ کے تھے۔ میں پوچھ سکتی ہوں مجھ پر یہ مہربانی آج کیسے؟ میں کپڑوں کا جائزہ لیتے بولی۔ میری مہربانی کو چھوڑو، مجھے کھانا لا کر دو، تم بھی مجھ پر مہربانی کر دو، مہربانی کر دو، عدنان نے کہا۔ کپڑے رکھ کر میں کچن میں چلی آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کپڑے کس سے سلائی کروں، آس پاس کوئی درزی بھی تو نہیں تھا۔ اگلے دن میں خالہ سے ملنے ان کے گھر گئی، انہیں سوٹ کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی میری بیٹی کپڑے سلائی بھی کرتی ہے، تم اسے دے دو۔ میں نے وہ کپڑے خالہ کو دے دیے۔ خالہ نے تیسرے ہی دن مجھے کپڑے سلائی کر کے دے دیے۔ میں کپڑے پہن کر اپنے شوہر کے سامنے گئی، مگر اس نے مجھ پر دھیان ہی دیا اور کہا اسے اتار دو۔ عدنان کے کہنے پہ میں نے کپڑے اتار دیے۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا۔ جب گئی تو دیکھا وہی بیکارن سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے؟ جب دیکھو ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑی رہتی ہو، تو کبھی سڑکوں پر ہمارے بیچ پہنچ جاتی ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر بھرم ہونے لگی۔ خفا کیوں ہو رہی ہو بی بی؟ میرا کام مانگنے والا ہے تو تم مجھے ہر جگہ دیکھو گی نا؟ اور دوسری بات، اس دن تم نے خود ہی کہا تھا کہ کچھ دن بعد آ کر کپڑے لے جانا، میں وہی لینے آئی ہوں۔ اس بیکارن نے کہا، میری شادی کے کپڑے بند پڑے ہیں، میں تمہیں وہ نہیں دے سکتی۔ میں نے صاف لفظوں میں منع کر دیا تو کہنے لگی شادی کے کپڑے نہ صحیح تو وہ نیا سوٹ ہے وہی دے دو جو تمہارا شوہر تمہارے لیے لایا ہے۔ اپنے نئے سوٹ کا ذکر اس سے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کیوں دوں تمہیں اپنے شوہر کا دیا ہوا تحفہ؟ میں نے سخت انداز میں کہا۔ تم مجھے وہ سوٹ دے دو نا، تمہیں اللہ جڑواں بچے پیدا دے گا۔ جڑواں بچے کا سن کر میں مسکرائی، مگر سوٹ دینے سے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان باتیں جاری تھی جب عدنان وہ سوٹ اٹھا کر باہر آئے اور فقیرنی کو وہ جوڑا دے دیا۔ وہ ہمیں دعائیں دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے میرے کپڑے اس فقیرنی کو کیوں دیے عدنان؟ میں نے عدنان سے پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا؟ وہ تمہیں دعائیں دے رہی تھی، ایک سوٹ ہی تو تھا۔ میں اگلے بدھ کو پھر سے تمہیں نیا سوٹ لا دوں گی، تم اداس مت ہو، عدنان نے کہا۔ مجھے اس فقیرنی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرے سامنے وہ مجھ سے میرے شوہر کا دیا ہوا تحفہ لے گی اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ رات کے وقت اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تو عدنان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا، مجھے تو 2 ماہ پہلے سے بچے کی خوشخبری مل گئی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 ماہ پہلے جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں عدنان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مگر ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے حالت خراب ہے، اور اس نے مجھے کچھ میڈیسن دی تھی، مگر میں نے کھائی نہیں۔ عدنان بھی میری طرح حیران تھا، مگر وہ پریشان بھی تھے۔ میرے جب طبیعت خراب ہوئی تب میرے ساتھ ایک اور لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جو عدنان کی جانب بار بار دیکھ رہی تھی، اور عدنان اسے نظریں چرا کر اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ سب میں نے تب نوٹ کیا۔ عدنان، کیا آپ پہلے سے میری حالت کے بارے میں جانتے تھے؟ گھر پہنچ کر میں نے عدنان سے پوچھا، کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو نادیہ تم؟ جب تمہیں خود کی حالت کا اندازہ نہیں ہوا تو میں کیسے لگا سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی یہ محلے میں کھلے نکلی ڈاکٹروں کے کلینک میں جاؤ گی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ آج بڑے ڈاکٹر کے پاس گئی تو سچ معلوم ہو گیا نا۔ اب اپنا خیال رکھنا اور پلیز محلے میں گھوم کر سب کو یہ خبر مت سنانا، خبردار۔ جو خالہ کی طرف گئی۔ میرے ایک سادے سے سوال پر عدنان نے غصے کی حالت میں مجھے اتنا بے مقصد ڈانٹا۔ مجھے میرے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا، خود ہمارے کمرے میں چلے آئے، کچھ تلاش کرنے لگے۔ عدنان، کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ آدھا گھنٹہ صبر کرنے کے بعد میں بول ہی پڑی، کچھ نہیں، میڈیسن تلاش کر رہا ہوں۔ کہاں رکھی ہے سب میڈیسن؟ کچھ پرانی میڈیسن میں نے پھینک دی اور کچھ الماری میں موجود ہیں۔ میں نے کہا، اچھا میں تلاش کر لوں گا، تم آرام کرو، اور ہاں بچے کی بات کسی کو مت بتانا، گھر میں بھی نہیں۔ بچے کی پیدائش پر خوش ہونے کے بجائے عدنان پریشان تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ آخر وہ خوشی بخبری سب کو بتانے سے منع کیوں کر رہے ہیں۔ وہ جو میڈیسن تلاش کر رہے تھے مل گئی۔ بدھ کے دن انہوں نے پھر آفس سے چھٹی لی اور میرے لیے سوٹ لے آئے۔ اس بار سوٹ
بنا ہوا تھا۔ عدنان، آپ میرے لیے کپڑے صرف بدھ والے ہی دن کیوں لاتے ہیں اور کسی دن کیوں نہیں لاتے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کیونکہ مجھے صرف بدھ کے دن ہی فرصت ملتی ہے۔ اب یہ کپڑے پہن لو، پھر ہم گھومنے جائیں گے۔ عدنان نے کہا۔ ان کے نمبر پر کسی کی کال آئی اور وہ باہر چلے گئے۔ میں نے سوٹ رکھ دیا۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ میں کچن میں پانی پینے گئی تو دیکھا عدنان گیٹ پر کھڑے ہو کر کس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جب باہر دیکھا وہی نوکرانی کھڑی تھی اور وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میرے نزدیک آتے ہی فکینی میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی مجھے اپنا سوٹ دے دو، دیکھنا تمہیں جڑواں بچے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں تعجب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور بولی آخر تم ہو کون جو میرے کپڑے لے کر مجھے جڑواں بچوں کی دعائیں دیتی ہو؟ میں نے پوچھا اور تفصیل سے اس نے جائزہ لینے لگی۔ آج مجھے پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فکینی کی شکل میں کوئی اور ہے۔ یہ کپڑے کس کے پہنے میں ہیں؟ میں کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کپڑے میں نے خالہ کے گھر میں دیکھے تھے۔ تم اندر جاؤ نادیہ، ایک سوٹ کی ہی تو بات ہے، میں تمہیں نیا لا دوں گا، عدنان نے کہا اور اندر وہ سوٹ لینے چلے گئے۔ میں نے انہیں وہ سوٹ نہیں دینے دیا۔ وہ فکینی وہاں سے چلی گئی اور عدنان کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں عدنان، اس فکینی کو کیسے معلوم کہ آپ میرے لیے سوٹ لائے ہیں؟ میں نے عدنان سے پوچھا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم یار، اسے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے بیزاری لہجے میں کہا اور گھر سے نکل گئے۔ میں پریشان تھی تو سوچا خالہ کے پاس چلی جاؤں گی، ان سے مشورہ کروں گی۔ میں جب گیٹ سے باہر نکلی تو دیکھا میرا شوہر اور وہی فکینی دونوں خالہ فرزانہ کے گھر داخل ہوئے۔ مجھے سخت حیرانی کا جھٹکا لگا۔ عدنان تو کہتے تھے کہ مجھے خالہ کے گھر والے پسند نہیں ہیں، پھر وہ ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بھی فکینی کے ساتھ۔ میں بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ سب لانچ میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں خالہ، اپنی بیٹی کو سمجھا کر رکھیں کہ میری بیوی سے دور رہے۔ میں جانتا ہوں میرے اور عالیہ کے درمیان تعلقات تھے، مگر وہ بچہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی پرورش کروں گا۔ آپ جو اس فکینی کو پیسے دے کر نادیہ کو جڑواں بچے کے خواب دکھا رہی ہیں نا، میں یہ ہرگز پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور تم عالیہ جانتی تھی نا نادیہ ماں بننے والی، تبھی تم نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی غلط رپورٹ تیار کروائی تھی، مگر یہ اس کی قسمت اچھی جو اس نے وہ میڈیسن نہیں کھائی تھی، ورنہ… اتنا کہہ کے عدنان چپ ہو گئے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی عدنان، میں تمہیں اسے شادی کرنے کا نہیں کہہ رہی، یوں صرف یہ بچہ تم پال لو، بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کی شادی ایک شیخ سے کروا دوں گی، سب کو یہی معلوم ہے عالیہ تمہاری بیوی ہے۔ خالہ نے روتے ہوئے کہا۔ عدنان خاموش تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو بولی مجھے منظور ہے خالہ، اب وہ مجھے دے دیں، میں سب کو یہی کہوں گی کہ مجھے جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ میرا بڑا دل دیکھ کے سب حیران رہ گیا۔ عدنان کو مجھ پر فخر ہونے لگا، مگر وہ ایسا کرنے کی وجہ بھی جاننا چاہتے تھے۔ جب انہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، عالیہ بھی ایک لڑکی ہے، اگر ہمارے اس فیصلے سے اس کا گھر بس جائے تو مجھے خوشی ہوگی، ویسے بھی 2 بچے ہوں گے تو ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میری سوچ پر عدنان مجھ پر رشک کرنے لگے اور ہم دوبارہ سے خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔